السلام علیکم، میں محمد القنین اور اپنے یوٹیوب چینل نو سائڈ کے ساتھ ڈیرہ غازی خان شہر کے اندر پچھلی دفعہ بھی ایک بہت بڑا تگڑا مقابلہ ہوا تھا۔ اس دفعہ دوبارہ سے پاکستان تحریک انصاف کی زرتاج گل وزیر صاحبہ کو ٹکٹ جاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے۔ یہاں پر مسلم لیگ نون جو ہے ابھی تک اپنا کینڈیڈیٹ دینے میں ناکام رہی ہے۔ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اویس لغاری صاحب نے پچھلی دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس دفعہ انہوں نے کہا جی میں نے یہاں سے نہیں لڑنا۔ اویس لغاری صاحب کو بہتر پتہ ہے، وہ سیاسی طور پر بڑے شعور رکھتے ہیں۔ انہوں نے پچھلی دفعہ ہوا دیکھ لی تھی کہ شہر کے اندر سردار کو اب ووٹ ملنا بہت مشکل ہے، وہ چاہے کسی بھی پارٹی میں سے آ جائے۔ اور آج کل تو ظاہر ہے پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کا زیادہ ہوا شوا چل رہی ہے، تو اویس لغاری صاحب نے ایک اچھا موقع جانا اور وہ چلے گئے اپنے گھر والی سیٹ کے اوپر۔ اب یہاں پر کینڈیڈیٹ رہ گئے 2 مسلم نون کے پاس۔ ایک رہ گئے حافظ عبد الکریم صاحب جو سینیٹر ہیں، ان کے بیٹے اسامہ عبد الکریم۔ انہوں نے کہا کہ ٹکٹ ہمیں دے دیا جائے۔ اگر ان کو یہاں پر ٹکٹ جاری کرتی ہے نون لیگ، تو یہاں پر جو شہر کے ایم پی ہے عبد العلیم شاہ صاحب، ان کو ایم پی کا ٹکٹ نہیں ملتا۔ اب پھر یہاں پر تنازع ہے۔ اگر ایک اور کینڈیڈیٹ ہے محمود قادر خان لغاری، یہ ہے اویس لغاری گروپ کے۔ یہ کوٹ چھٹا سے 2013 کے اندر ایم پی بن چکے ہیں، 2013 سے 18 کے دوران۔ 18 میں وہ ہار گئے تھے وہ وہاں سے، تو کیونکہ حلقہ اب تبدیل ہوا ہے، ان کا پورا حلقہ اب اس ایم این اے جو ڈی جی کا شہر ایم این اے اس کے اندر آ گیا ہے، تو انہوں نے کہا جی میں یہاں سے الیکشن لڑتا ہوں۔ اویس لغاری صاحب نے کہا جی میں آپ کی حمایت کرتا ہوں، لیکن حافظ عبد الکریم نے کہا نہیں جی، آپ کوٹ چھٹا سے ایک اور لغاری خاندان کو یہاں پر نافذ کر رہے ہیں، یہ تو میرا حلقہ ہے، اگر آپ نے یہاں سے اویس لغاری خود نہیں لڑ سکتا تو اس کی جگہ پہ آپ مجھے ٹکٹ دے دیں، میرے بیٹے کو دے دیں۔ اب ان کے درمیان تنازع چل رہا ہے۔ اسی تنازع کے دوران اویس لغاری صاحب کے جو گروپ ہے محمود قادر، انہوں نے جی بینر لگانے شروع کر دیے ہیں، جی میں آزاد حیثیت میں، مجھے نون لیگ کا ٹکٹ بھی نہیں چاہیے۔ ٹکٹ اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ ان کو نہیں مل رہا، یہ کنفرم ہے۔ تو انہوں نے کہا جی مجھے آزاد حیثیت میں ہم الیکشن لڑیں گے۔ اب یہاں پر زرتاج گل وزیر کو جب ٹکٹ جاری کیا گیا ہے، زرتاج گل پہلے بھی یہاں پر بڑی مضبوط تھی، اب ان کو یہاں پر جب ٹکٹ جاری کیا گیا ہے تو جو ان کے مخالف تھے ان میں سے ابھی تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو پایا کہ کون لڑے گا، تو اس کا ڈائریکٹ جو ابھی تک فائدہ جا رہا ہے وہ زرتاج گل کو جا رہا ہے۔ شہر کے اگر ہم بات کریں، یا شہر سے 4 کینڈیڈیٹ ہیں جو بڑے تگڑے ہیں۔ پہلا ایم پی اے کا جو کینڈیڈیٹ ہے، ابھی ایم پی اے کی بات کر لیتے ذرا۔ شہر یہاں سے عبد العلیم شاہ صاحب ایک دفعہ ایم پی اے بن چکے ہیں، جہاں پر وہ نون لیگ کے امیدوار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہاں پر ضلعی جو صدر ہے اقبال ثاقب صاحب، ان کو ٹکٹ جاری کیا ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ شہر کے اندر جانتے ہیں اقبال ثاقب صاحب کو، بہت بڑا نام ہے وکالت کے اندر، سیاست کے اندر۔ یہاں پر جو آزاد امیدوار ہے، جو پچھلی دفعہ آزاد حیثیت میں جیتے تھے، اس دفعہ پھر وہ آزاد ہو گئے، حنیف پتافی صاحب، وہ بھی یہاں پر تگڑے امیدوار ہیں۔ ایک اور یہاں پر بڑے اچھے اور تگڑے کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ جناب دوست محمد کھوسا۔ اب شہر جو ہے ڈیرہ غازی خان کے اندر اصل بیٹل گراؤنڈ ہے۔ شہر کے اندر جو بھی بندہ جیتے گا، پوری بیوروکریسی کے اوپر حملہ اس کا ہوتا ہے، پورا قبضہ اس کا ہوتا ہے۔ تو شہر کے اندر چاروں کے چاروں جو امیدوار ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں۔ عبد العلیم خان کیونکہ پہلے رہ چکے ہیں، یہاں پر جو مہاجر کمیونٹی ہے ان کا اچھا خاصا ووٹ جو ہے، شیخ کمیونٹی ہے ان کا ان کے ساتھ ہوتا ہے ہر دفعہ، اس دفعہ بھی ان کے ساتھ ہے۔ دوست محمد کھوسا وزیر اعلیٰ رہے ہیں، یہاں پر وہ جس کو کہتے ہیں کہ میڈیکل کالج لے کر آئے ہیں، شہر کی سڑکیں انہوں نے ٹھیک کرائی ہے، یہاں پر 2-4 اور بڑے انہوں نے کام کرائے ہیں۔ تو اس لیے دوست کھوسا، ذوالفقار کھوسا، ان کا اپنا ایک نام ہے، پہلے بھی وہاں سے یہاں سے وہ بنتے رہے، ایک دفعہ بن چکے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر پیپل پارٹی کا ووٹ زیادہ نہیں ہے، 2-4 ہزار شاید ہوگا، اس سے بھی شاید کم ہوگا، یا اتنا ہی ہو 2-4 ہزار۔ لیکن یہاں پر دوست خود یہاں پر تگڑے امیدوار ہے۔ حنیف پتافی ایک سرمایہ دار ہے، اچھے ورکر ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، بہت سارے کام کرائے، پاکستان تحریک انصاف میں وہ شامل ہو گئے تھے، انہوں نے خوب 4 سال یہاں پر انجوائے کی، یہاں کے بیوروکریسی کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے، بزنس ان کا اچھا خاصا بڑھا، یہاں پر انہوں نے بڑے جس کو سوشل ورک کے بہت زیادہ کام کراتے ہیں۔
اب وہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں. وہ سارا کا سارا اپنی جو سوشل ایکٹیویٹی ہے، سوشل جو ورک ہے ان کا، اس کے اوپر ریلائی کرتے ہیں اور لوگ ان کو بہت سارے پسند بھی کرتے ہیں شہر کے اندر. اب آ جاتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اقبال ثاقب کے اوپر. اقبال ثاقب صاحب جو ہے، یہاں سے 2-3 بھائی ہیں، محبوب صاحب ہے، اقبال ثاقب، محبوب ثاقب، 1-2 اور ان کے بھائی ہیں. یہاں پر ان کی ریپوٹیشن کے حساب سے کچھ زیادہ لوگ ان کو بہتر نہیں سمجھتے، لیکن پروفیشنلی بہت پرفیکٹ بندے ہیں. سیاسی طور کے اوپر بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں، بہت عرصے سے سیاست کرتے ہیں، بہت عرصے سے کاف لیگ کے اندر بھی رہے، پہلے یہ نون لیگ کے اندر بھی رہے، اب یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے. ان کو شہر کے اندر ٹکٹ جاری کرنا 2 ان کو فائدے ہو سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو وکلاء کمیونٹی ہے وہ ان کے ساتھ ان کی بڑی اچھی بنتی ہے. یہ اب وکیل، یہ بار کے صدر بھی رہے 2-3 دفعہ، ہائی کورٹ کے بھی، ہائی کورٹ بار کے بھی وکیل ہے، پنجاب بار ایسوسی ایشن کے بھی وکیل ہے. یہاں پر دوسری جو سب سے اہم بات ہے وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک. پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک یہاں پر شہر کے اندر بے تحاشا ہے، بہت زیادہ ہے. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید 15 سے 20 ہزار ہے، یہ نہیں ہے. 40,000 سے کم، 35 سے 40,000 ووٹ بینک ہے پاکستان تحریک انصاف کا شہر کے اندر. ووٹر جو ووٹ بینک ہے اپنا پارٹی کا، 2-4 ہزار کسی کی پرسنالٹی کی وجہ سے آگے پیچھے ہو جائے وہ اور بات ہے. اتنا ووٹ تو ہے ہر دفعہ ان کو موجود ہے. اس دفعہ ظاہر آبادی بڑھ گئی ہے، یہاں پر پاپولیشن بھی بڑھ گئی ہے، اس لیے اس سیٹ کے اوپر اقبال ثاقب بھی ایک اچھی پوزیشن میں ہے. حنیف پتافی صاحب کو تھوڑا سا پرابلم یہ ہے، حنیف پتافی صاحب نے صدیق آباد ہے، یہاں پر صدیق آباد کالونی اور یہ ریلوے جو ہے اس کی مغرب سائڈ کے اوپر انہوں نے بڑے کام شام کرائے ہیں. لوگ ان سے ناراض بھی تھے، انہوں نے بہرحال کام بھی کرائے ہیں. وہ حلقہ جو ہے یہاں سے شہر سے چلے گئے، 2 حلقے شامل ہوئے، گدائی اور اس سائڈ والے حلقے. تو وہاں پر حنیف پتافی صاحب کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا وہاں پر ان ہونے میں، کیونکہ پرانا جہاں پر وہ کام کراتے رہے، اپنے فلٹریشن پلانٹ لگوائے انہوں نے، ڈسپینسری الگ چل رہی ہے ان کی، وہ ان کی اس حلقے میں چل رہی ہے جہاں پر اب ان کا ووٹ بینک بھی نہیں ہے. تو آپ نے اگر سوشل ورک بھی کرنا ہے اور سیاست بھی کرنی ہے تو آپ ان کو سنکرونائز کر لیتے ہیں، ساتھ ملا لیتے ہیں. تو اس دفعہ ان کے ساتھ ذرا الٹ پلٹ یہ ہو گیا، وہ کافی سارے جو ان کی چیزیں ہیں وہ اس حلقے میں ہے جہاں پر ان کا ووٹ نہیں ہے. اس سے مدر قطع نظر کہ کیا واقعی وہ سیاست کے لیے یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میں اس کے اوپر بالکل الزام نہیں لگا رہا. یہ ہر کسی کا اپنا ایک پرسنل وہ بھی ہوتی ہے، چیزیں بھی ہوتی ہیں. میں اس کو پولیٹیکلی ویسے دیکھ رہا ہوں انالیسس کے لیے. اب حنیف پتافی کو 2 یونین کونسلر نہیں ہے، حنیف پتافی کے بعد اب ٹکٹ بھی نہیں ہے. یہاں پر کچھ لوگوں کو گلے ہیں حنیف پتافی سے کہ آپ نے تحریک انصاف کو کیوں چھوڑا. 4 سال تک آپ یہاں پر رہے، بیوروکریسی آپ سے ناشتے کرتی رہی، آپ بیوروکریسی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے. یہاں پر کوئی بھی آج تک کام جو ہے وہ حنیف پتافی کا نہیں رکا. یہاں پر جاب سے لے کر یہاں پر پرائیویٹ جاب، سرکاری جاب، کہیں پر بھی حنیف پتافی کا ہاتھ ضرور ہوتا تھا. آخر میں آ کے آپ نے پارٹی سے غداری کر دی، سیاسی غداری. تو اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے حنیف پتافی کے اوپر پڑے گا. لیکن حنیف پتافی صاحب اس چیز کو کور اپ کرتے ہیں اپنے پیسے سے، اپنے سوشل ورک سے، اپنے میل ملاپ سے. تو اس لیے جو چاروں یہاں پر کینڈیڈیٹ ہیں، عبدالعلیم شاہ صاحب، اقبال ثاقب صاحب، دوست محمد کھوسا صاحب، حنیف پتافی صاحب، یہ ہیں تگڑے تگڑے. ان میں سے اگر ہم 1 2 3 کر لیں تو میں کسی حد تک جو ہے حنیف پتافی، دوسرے نمبر کے اوپر دوست کھوسا اور اقبال صاحب اکٹھے، یہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں. کبھی کوئی دوسرے پہ چلا جاتا ہے، کوئی تیسرے پہ، کوئی تیسرے سے دوپر، یہ برابر. اور علیم شاہ صاحب کو میں 4تھے نمبر پہ رکھتا ہوں. ان کا میرا نہیں خیال کہ اتنی بھگدڑ کے اندر علیم شاہ صاحب کی سیاست جو ہے وہ زیادہ ان کو فائدہ نہیں دے گی. یہاں پر پچھلی دفعہ بھی ان کو، اگر وہ ویسے بھی 4تھے نمبر پہ رہے تھے، وہ بھی اویس لغاری کے، جس کو کہتے ہیں کہ انہی کے چھتر چھایا کے نیچے رہتے. اویس لغاری صاحب اب شہر میں آئے گی نہیں تو علیم شاہ صاحب کو ووٹ کون مانگے گا؟ ایم این اے یہاں پر کون آتے ہیں؟ کیا اس کی ریپوٹیشن ہوگی؟ کیا وہ علیم شاہ کو ووٹ دلوائے گا؟ پھر تو علیم شاہ کی بات بنتی ہے. اگر ایم این اے بھی علیم شاہ کی صاحب کی بنیاد کے اوپر آ رہا ہے کہ مجھے علیم شاہ ووٹ دلوائیں گے، پھر تو نون لیگ کا بیڑا یہاں پر تر گیا ہے. تو اس لیے اس سیٹ کے اوپر جو ہے ایم این اے کے اوپر جو مقابلہ ہے وہ ہے دوست محمد کھوسا، زرتاج گل وزیر.
دوست محمد کھوسا جو ہے وہ زیادہ بہتر اس لیے ہے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے اوپر، جو دوسرا حلقہ ہے کوٹ چھٹے کا، جو کوٹ چھٹے والا حلقہ ہے، وہاں پر ان کے بھتیجے جو ہے محی الدین کھوسا، گو کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر تھے، وہ وہاں پر ایم پی اے رہ چکے ہیں۔ سیف الدین کھوسا، یہ سارے کے سارے ان کا اس سیٹ کے اوپر اثر و رسوخ ہے۔ اب یہاں پر ٹکٹ جو ہے 299 والا پاکستان تحریک انصاف نے ابھی تک کسی کو نہیں دیا، ہو سکتا ہے محی الدین کو مل جائے۔ اگر محی الدین کو ملتا ہے تو پھر تو یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا جو پینل ہے بہت پرفیکٹ ہو جائے گا۔ اگر کسی اور کو یہاں پر ٹکٹ ملتا ہے، محی الدین صاحب کے کاغذات آج دیکھتے ہیں منظور ہوتے یا نہیں ہوتے، وہ اگر یہاں پر ٹکٹ جو ہے محی الدین کو نہیں ملتا تو ہو سکتا ہے دوست محمد کھوسا، سیف الدین کھوسا، محی الدین اور ذوالفقار مل کر الیکشن لڑیں اور اس طرح سے وہ جیت جائیں گے، تو زرتاج کے لیے بڑا خطرہ ہے اس سیٹ کے اوپر۔ تو یہاں پر جو ہے ایم این اے کی سیٹ کے اوپر مقابلہ جو سخت ہوگا، جو پرفیکٹ ہوگا، وہ زرتاج گل وزیر اور دوست محمد کھوسا، اور شہر کی سیٹ کے لیے جو ہے وہ حنیف پتافی، اقبال ثاقب اور دوست محمد کھوسا۔ کون جہاں پر جیتتا ہے، کون مقدر کا سکندر جہاں پر بنتا ہے، بازی کون پلٹتا ہے، کون سے حالات درمیان میں آتے ہیں، نون لیگ کون سا کینڈیڈیٹ دیتی ہے، یہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ رہیے، تھینک یو سو مچ۔